السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمد للہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تعارف، ان کی فضیلت میں آئی ہوئی احادیث اور ان کے منہج کے تعلق سے ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ آج اسی مبارک سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ اس میں اللہ کی توفیق سے ہم بنیادی طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں دیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق سے بہت ہی دو اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی کی روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ آسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، میرے صحابہ کا اکرام کرو۔ اکرام یعنی عزت، احترام، ادب۔ میرے صحابہ کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تمہارے اچھے لوگ ہیں، یا تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں، وہ تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، صحابہ کرام تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں، تمہارے سب سے اچھے لوگ ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر اعتبار سے صحابہ کرام ہم میں سب سے اچھے ہیں۔ علم ظاہر ہے صحابہ کرام سے زیادہ علم ہم کو نہیں ہے۔ عمل ہم پوری زندگی گزار دیں عمل کرتے ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ عقیدے کی جو مضبوطی، درستگی، صلاح صحابہ کرام کے یہاں تھی، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ عقیدے کے سینکڑوں بگاڑ، اللہ محفوظ رکھے، معاف کرے اور بچائے، ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ منہج، طور طریقہ، جس راستے پر صحابہ کرام چلے، ان کا جو راستہ، وہی اللہ عز و جل کے یہاں مقبول راستہ ہے۔ ہمارے یہاں پر سینکڑوں طرح کے ٹیڑھے پن ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں نکل جاتی ہیں سیدھے راستے پر چلتے ہوئے۔ منہج سیدھا راستہ جو صحابہ کرام کا تھا، وہی راستہ اللہ کے یہاں منظور ہے، مقبول ہے۔ اللہ کو دوسرا راستہ نہیں چاہیے۔ ہمارے سے زیادہ منہج صحیح ان کا ہے، جس پر اللہ عز و جل کی مہر لگی ہے۔ آداب، اخلاق، سیرت، کردار، چال چلن، طور طریقہ، تہذیب، جو کچھ بھی ہے اور اس چھوٹے سے ٹکڑے میں آ گیا۔ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا وہ علم میں تم سے اچھے ہیں، وہ عمل میں تم سے اچھے ہیں، یا وہ عقیدے میں، جی نہیں، خیر کا جو کچھ بھی معیار، عقل، فطرت اور شریعت، خیر کا، اچھائی، بھلائی، صلاح کا جو کچھ بھی معیار عقل آپ کی طے کرے کہ ہاں یہ معیار، تو صحابہ کرام اس میں اچھے۔ آپ کی فطرت سمجھے، ہاں واقعی فطری طور پر انسان کے اندر بہت سی اچھائیاں ہیں۔ فطری طور پر جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بہت معصوم بچہ، پیشاب کرتا ہے نا تو چیخ چیخ کر اپنی ماں کو متوجہ کرتا ہے کہ گندگی ہو گئی ہے۔ کس نے بتایا کہ وہ گندگی ہے؟ کس نے بتایا اس کو؟ نہیں، عقل نہیں ہے اس کو ابھی۔ پھر کیا ہے کہ وہ پیشاب یا پاخانے کو گندا سمجھے، اپنی ماں کو، اس کو بولنا نہیں آتا، ابھی اس کو بولنا نہیں آتا کہ ممی پیشاب ہو گیا، امی پاخانہ، نہیں بولنا آتا، لیکن کیسے وہ کہتا ہے اپنی ماں کو کہ کچھ گندگی ہو گئی ہے۔ آپ نے کچھ چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر انہوں نے اپنے کپڑوں میں پیشاب پاخانہ کیا ہوا ہے تو آپ کی گود میں نہیں آتے وہ،
وہ بول نہیں پاتے ابھی، وہ آپ کی گود میں نہیں آتے. کیوں؟ ان کو اتنی عقل نہیں ہے ابھی. کیا ہے؟ فطرت ہے. وہ فطرت، ان کی فطرت نے ان کو بتایا کہ یہ گندا ہے، یہ اچھا ہے. تو آپ عقل کا کچھ بھی معیار طے کر لیں کہ خیر کا معیار میری عقل یہ کہتی ہے، تو صحابہ کرام آپ سے اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں. آپ اپنی فطرت سے سمجھیں جس کو خیر، تو صحابہ کرام سب سے اچھے ہیں. اور سب سے اونچا مسئلہ تو شریعت کا ہے، جو ہماری عقل سے، ہماری فطرت سے کہہ لیجیے، ہر چیز سے اونچی ہے، کہ اللہ عز و جل ہی جس کو خیر کہے وہ خیر ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں جو بتائیں کہ یہ اچھائی ہے وہ اچھائی ہے. تو خیر کا کوئی بھی معیار ہو، ہماری عقل اچھا سمجھے، ہماری فطرت اچھا سمجھے، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے جسے اچھا قرار دیا ہے، تو صحابہ کرام تم سے اچھے ہیں. اب کوئی بھی چیز جو اچھی ہو، اس کو اگر کوئی برا کہے تو برائی اس اچھی چیز میں نہیں ہوتی. سورج کی روشنی سے اگر تکلیف ہو الو کو، تو وہ الو ہے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے اس کو، ورنہ سورج تو ہماری زندگی کے لیے، ہماری دنیا کے لیے ضروری ہے. چاند نکلا ہوا ہو، روشن ہو، اور ایک چور چوری کرنے جا رہا ہو، کہہ رہے رات تو تھی لیکن چاند نکلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہے، تو اس چاند سے تکلیف ہم کو اور آپ کو نہیں ہو رہی ہے. وہ تو دنیا کو حسین بنا رہا ہے، دیکھنے والوں کو لذت مل رہی، خوشی ہو رہی ہے، مگر چور کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں برائی ہے. تو اچھی چیز سے تکلیف اچھوں کو نہیں ہوتی. اچھی چیز سے کبھی بھی اچھے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی. کس کو تکلیف ہوگی؟ جن کے دلوں میں چور ہو، جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہو، خرابی ہو، تبھی وہ اچھے کو اچھا نہیں سمجھیں گے. جیسے کہ پانی سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جو بیمار ہو، جس میں کوئی بیماری ہو، وضو نہیں کر سکتے، نہا نہیں سکتے، پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو پانی خراب نہیں ہے، پانی اچھا ہے، لیکن آپ کے اندر کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس پانی سے تکلیف ہو رہی ہے، جس میں سارے تمام کائنات کی زندگی. تو صحابہ کرام سب سے اچھے ہیں. اب جب سب سے اچھے ہیں تو معنی یہ ہوا کہ آپ ان کو اچھا سمجھیے، کوئی بھی کچھ بھی لے آئیے آپ، وہ آپ سے اچھے ہیں. اب کسی بھی صحابی کو لے کر ذہن میں، دل میں کسی بھی طرح کی برائی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں، وہ اچھے ہیں. بیمار آپ ہیں، عقیدے کی بیماری ہوگی تبھی آپ کو صحابہ کرام سے تکلیف ہوئی. علم کی بیماری ہوگی نہیں آپ کے پاس تو آپ کو صحابہ کرام سے تکلیف ہوئی. ان کے پاس کیوں؟ آپ عمل میں کورے ہوں گے، کھوٹے ہوں گے، تو آپ کو صحابہ کرام سے تکلیف کہ عمل میں کیوں آگے بڑھ گئے. منہج، تکلیف یہیں پر آتی ہے سب کو. اسی پر انشاءاللہ ہم کو تھوڑا آگے چلنے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا. یہ منہج کیا ہے؟ منہج کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. منہج کا مطلب راستہ جس پر ہم چلتے ہیں. منہج کا مطلب راستہ جس پر ہم چلتے ہیں، طریقہ جسے ہم اختیار کرتے ہیں. راستہ جس پر ہم چلتے ہیں، طریقہ جسے ہم اختیار کرتے ہیں. ہمارا طور طریقہ کسی بھی کام تک، منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نے جو کچھ بھی اپنے لیے راستہ بنایا نا، اسی کو منہج کہتے ہیں. تکلیف یہی ہوتی ہے. کہتا تو ہر آدمی ہے کہ میں صحابہ کرام کے منہج پر ہوں. کوئی بھی آدمی کتنا ہی گرا پڑا کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہے گا نہیں میں صحابہ کرام کے منہج پر نہیں ہوں، چاہے بھلے سے وہ بدعتی ہو، خرافاتی ہو، مشرک ہو، لیکن کہتا تو یہی ہے. تکلیف یہی ہے سب کو، تکلیف یہیں پر سب کو ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام کا منہج دنیا کے لیے کوئی نئی چیز نہیں. صحابہ کرام کا جو منہج ہے وہ دنیا کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. صحابہ کرام کا کیا منہج ہے؟ جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا، ختم. بس یہی تو منہج ہے ان کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب وہاں پر نہیں میں ایسا سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، اور اگر میں ایسا کروں تو نہیں یہی تو ختم ہے. عقل کے سارے دروازے، راستے وہ بند کر لیتے ہیں. خلاص اللہ نے کہا نا، بس بات ہوگی ختم. اب کیا رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بس ہو گیا نا ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی آ گئی، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے. اب یہ ہوتا تو، وہ ہوتا تو، میں یہ کرتا تو، یا نہ ہو، نہیں ختم. تو یہی صحابہ کرام کا جو منہج ہے نا، اسی سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے. میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں، میں تو اس کو برا سمجھتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کو اطلاع ملی کہ کچھ صحابہ کرام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو گئے اور ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادتیں کرتے ہیں جو مسجد میں یا باہر نہیں ہوتی؟ ایسی کون سی آپ کی عبادتیں جو خواتین گھر کی عورتیں یا بیویاں بہتر جانتی ہیں؟ تو بتایا گیا آپ کو کہ پیر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے، نفل، رات میں سوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو کہا اچھا لیکن تو ہمارے لیے کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف، اولاً تو اللہ نے محفوظ رکھا گناہوں سے، اور اس کے بعد یہ کہ اگر ہو تو بھی معاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا، کہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی جو عبادت ہے نا، یہ ہمارے لیے ناکافی ہے، ہم زیادہ عبادت کریں گے۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، کیا کریں گے آپ؟ ایک نے کہا میں پوری رات نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، 2، 4، 6، 2، 8، 3، 11، بس کبھی 13۔ تو اتنی آپ کی عبادت ہے بس۔ اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں۔ بیویاں ہیں آپ کی، سب کی باریاں۔ دن میں کیا کرتے ہیں عبادت میں؟ تو جو نمازیں پڑھتے ہیں تو سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ روزے رکھتے ہیں۔ کتنے رکھتے ہیں؟ پیر جمعرات کو رکھتے ہیں، باقی ہفتے کے 5 دن اور بھی تو ہیں۔ اور کتنے رکھتے ہیں؟ 13، 14، 15 کو رکھتے ہیں، مہینے کے دن اور بھی تو ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کم ہے۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نہ شادی کروں گا، نہ بیوی کے حقوق کا مسئلہ آئے گا، نہ بچوں کے مسئلہ، کچھ نہیں، بس زندگی بھر میں، جیسے کہ برہمچاری جو جھوٹے ہوتے ہیں یا راہب جھوٹے اپنی فطرت سے بغاوت کرنے والے، کہ نہ شادی نہ بچے نہ دنیا داری، کچھ نہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور بعض روایات میں ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے ان کو بلوایا اور کہا تم ہی لوگ ہو کہ جنہوں نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیت خیر کی ہے۔ فرمایا کہ نیت خیر کی ہے، ایسا کچھ نہیں کہ ہم کچھ برا کرنا چاہتے ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرے گا۔ اللہ عز و جل جو فرماتا ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اللہ کو ہم سے زیادہ جانتے تھے، تو اللہ سے ڈرنے والے بھی وہ ہم سے زیادہ تھے۔ کلیئر ہے، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ عز و جل سے اس کے بندے جو بھی ہیں، اس کے نیک بندے سب ڈرتے ہیں، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ اس کے علماء۔ علماء سے مراد جو اللہ عز و جل کو جانتے پہچانتے ہیں، انہیں اللہ عز و جل کی قدرت کے بارے میں معلوم ہے، رحمت کے بارے میں معلوم ہے، اللہ عز و جل کی مغفرت کے بارے میں ان کو معلوم ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے تعلق سے جو لوگ جانتے ہیں، جتنا زیادہ ان کا علم ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ رات کی بات چل رہی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ تم کو تو 4 کی اجازت ہے، میری 9 ہے۔ میں شادیاں بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، سب کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کیا فرمایا پھر آخر میں؟ فمن رغب عن سنتی، یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ یہ منہج دے دیا، ختم، منہج یہ دے دیا صحابہ کرام کو، بس یہ تمہارا منہج ہے۔ اور یہ منہج صحابہ کرام کو نہیں دیا گیا، ان کے بعد تو ہم کو دیا گیا نا۔ آپ یہ سمجھیں کہ صرف صحابہ کو دیا گیا، نہیں، جو صحابہ کرام کو دیا گیا وہ ہم کو دیا گیا، اور ہمارے بعد قیامت تک آنے والا جو بندہ بھی کہے میں مسلمان ہوں، وہ کہا یہ منہج ہے تیرا، یہ بس ختم۔ فمن رغب عن سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا طور طریقہ ہے، میرا کردار ہے، میرا چال چلن ہے، یہ کچھ ہے۔ اب اگر کوئی رغب عن، اس سے بے رغبتی برتنا، بے پرواہی برتنا، اس کو کمتر سمجھنا، اس کو چھوڑ دینا، اپنے آپ کو اس سے بے پرواہ سمجھنا، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اگر کوئی بھی آدمی میری سنت، میرے طور طریقے، میرے منہج کو لے کر اس طرح کی فکر رکھتا ہے، فلیس منی،
تو اب اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا جو آپ نے کس کو دے دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دے دیا. تو اب یہ صحابہ کرام کا جو منہج ہے انشاءاللہ اس پر بات آئے گی کہ صحابہ کرام کا جو منہج ہے، جو طور طریقہ ان کو ملا دین پر عمل کا، دنیا گزارنے کا، آخرت سنوارنے کا، وہ اسی حدیث سے مل گیا ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور طریقہ، جو منہج ہے، جو بھی زندگی گزارنے کا دین پر عمل کا طریقہ ہے وہ ہمارا منہج ہے. اب اس سے ہٹ کر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بعد پھر وہ اللہ عز و جل سے جا ملے. تو فرمایا تو تم سے اچھے ہیں، تمہارے سب سے اچھے لوگ ہیں ہر معاملے میں. آپ جو بھی کیٹیگری ہو سکتی ہو، جتنے بھی اس کے ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہو، سب میں صحابہ کرام تم سے اچھے ہیں. زبان کا معاملہ ہو، جسم کا معاملہ ہو، اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، والدین کے حقوق کی بات آئے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ہو، دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ کچھ بھی ہو، وہ تم سے اچھے ہیں. اور ان کے بعد ثم الذین یلونہم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ اس کے پہلے کئی حدیثوں میں. وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، کون؟ تابعین. ثم الذین یلونہم، اور وہ پھر کون؟ اتباع التابعین. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم لوگ آئیں گے، یہی ہے نا. ثم یظہر الکذب، یہاں تک تو ٹھیک ہے. ان کے بعد کیا ہوگا؟ کذب یعنی جھوٹ. ظہر یظہر، عام ہو جانا. ظاہر ہونا مطلب عام ہو جائے گا. کیا پھیل جائے گا؟ جھوٹ پھیل جائے گا. اسی لیے آپ پائیں گے کہ جتنی بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، بڑی بڑی، چاہے پھر وہ تقدیر کے معاملات میں ہو، منکرین تقدیر، اعتزال، اعتزال کا فتنہ، معتزلین، امام احمد رحمہ اللہ جس فتنے میں مبتلا ہوئے، یا پھر خارجیوں کا فتنہ ہو، جو کچھ بھی فتنے ہو، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جمگھٹا تھا وہاں نہیں تھے یہ فتنے. مدینے میں نہیں تھے، مکے میں نہیں تھے، طائف میں نہیں تھے، یہ فتنے یہاں نہیں تھے. جہاں صحابہ کرام نہیں تھے وہاں یہ فتنے تھے. جہاں صحابہ کرام نہیں تھے وہاں یہ فتنے تھے، یا جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے دور تھے ان کے یہاں یہ فتنے تھے. تو یہ جو کذب یعنی جھوٹ کی بیماری ہے، یہ صحابہ کرام تابعین کے بعد پھیلی. صحابہ کرام کے یہاں جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ کلیئر ہے یہ حدیث. یہ نہیں کہا اس کے بعد برائیاں ہو جائیں گی، نہیں. کذب، جھوٹ پھیل جائے گا. لوگ عقیدے میں جھوٹ بولیں گے، لوگ منہج میں جھوٹ بولیں گے، لوگ علم میں جھوٹ بولیں گے، لوگ عمل میں جھوٹ بولیں گے. غرض جس فن میں آپ جائیں گے، جس فیلڈ میں آپ جائیں گے، آپ کو وہاں پر جھوٹ ملے گا. اور کتنا ملے گا؟ اتنا ملے گا کہ آپ سمجھیں گے شاید یہی سچ ہے. ظاہر ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا، لوگ اسی کو سچ سمجھنے لگیں گے. یہ ایک حدیث ہوئی. دوسری حدیث جو ہمیں ابھی دیکھنا ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مختصر سی روایت. عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ مختصر سی روایت ہے، معجم طبرانی کی حدیث ہے. وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹکڑا آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، لا تسبوا اصحابی، ٹکڑا یاد ہے. اگلا جملہ ہے، اس کو یاد کر لیجئے، لعن اللہ من سب اصحابی. اسی حدیث کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، امام المفسرین ہیں، حبر الامہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر 13 سال کی تھی. انہوں نے ان الفاظ سے روایت کیا ہے. یہ عبداللہ بن عباس، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اوپر والی، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. من سب اصحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، جو میرے صحابہ کرام کو سب یسب، گالی دینا، برا بولنا، الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ ساری برائیاں آتی ہیں اس میں. من سب اصحابی، کوئی میرے صحابہ کرام کو گالی دے، برا کہے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکتی، فرشتوں کی لعنت ہو، اور والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہو. لعنت کیا ہے؟ اللہ نے یہ کلمہ سب سے پہلے شیطان کے لیے استعمال کیا. شیطان نے ہمارے باپ کو سجدہ نہیں کیا. اللہ عز و جل نے پوچھا کیوں؟ کوئی عذر ہوتا کہ میں سمجھ نہیں سکا تھا، کوئی بھی عذر ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا. اس کو معلوم تھا مجھے سجدہ کرنا تھا، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں میں بہتر ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہے وہ ایک الگ بات ہے بھی یا نہیں، وہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے اس کی بہتری کو نہیں مانا. اللہ نے کہا مسئلہ تھا سجدہ کرنے کا، کون بہتر ہے کون نہیں وہ مسئلہ ہی نہیں تھا یہاں پر.
تم نے سجدہ نہیں کیا، بحث کرتے ہو، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تکبر کرتے ہو، تو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے۔ یہ کیا ہے یہ کلمہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا معاملہ بہت ہی زیادہ سخت قرار دیا ہے، بہت ہی زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے، ایک صحابی کی اونٹنی ستا رہی تھی، تو انہوں نے اس پر لعنت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور کہا بس فوراً اس اونٹنی کو اپنے قافلے سے الگ کر دو، اس پر لعنت کی جا چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت زمین کے دروازوں کی طرف، آسمان کے دروازوں کی طرف، دائیں بائیں ہر طرف جاتی ہے، کہیں اسے جگہ نہیں ملتی تو اس شخص کی طرف جاتی ہے جس کی طرف اس کو بھیجا گیا۔ اگر وہ اس کا مستحق ہوا تو ٹھیک ہے، وہ اس پر جائے گی، اور اللہ نہ کرے اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوا تو رجعت الی قائلہا، سورہ نبی داود کی صحیح روایت، کہنے والے کی طرف پلٹ آتی ہے۔ تو لعنت کا معاملہ بہت ہی زیادہ سخت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں لعنت کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا، لا تلعنوا بلعنت اللہ، اس طرح کی اتنی سخت بد دعا کبھی کسی کو مت دو۔ کیا ہے وہ لعنت؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب کائنات تو پوری کی پوری اللہ کی رحمت ہی کی مستحق ہے، محتاج۔ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، میں بھی نہیں۔ مخلوق مخلوق ہے، کوئی کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، جب وہ مخلوق ہے تو مخلوق ہے۔ اب اللہ عز و جل کی رحمت کی وہ محتاج ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم پلک نہیں جھپک سکتے۔ پلک یہ جو ہم جھپکتے ہیں ہم کو احساس نہیں ہوتا، ہماری رگوں میں خون نہیں دوڑ سکتا، سانس اندر باہر نہیں ہو سکتی، تو اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنی رحمت ہی دنیا میں ڈال رکھی ہے کہ مسلمان بھی کھاتا پیتا زندگی گزارتا ہے، اور کافر اللہ کا نافرمان بھی کھاتا پیتا زندگی گزارتا ہے۔ اگر اللہ اپنی رحمت اٹھا لے تو پھر کسی کے لیے زندگی ممکن نہ ہو۔ تو یہ اتنا زیادہ سخت کلمہ ہے اور اتنی زیادہ سخت یہ بد دعا ہے، لعن اللہ من سب اصحابی۔ آگے اس سے بھی سخت ہے، کیا جو بھی میرے صحابہ کرام کو برا کہے، صرف برا کہنا۔ اب سوچیے اللہ بچائے ہم کو اور آپ کو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہے گا قرآن یا کیا کہے گی حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 4 یا 6 صحابہ کرام مومن رہے، باقی نعوذ باللہ سارے کے سارے۔ سوچیے اگر برا کہنا اتنا سخت عذاب کا مستحق بناتا ہے، صرف برا کہنا، تو اگر کوئی کسی صحابی کو نعوذ باللہ کافر کہے یا منافق کہے یا غاصب ظالم کہے، اتنی بڑی باتیں اگر کوئی کہے، تو آپ سوچئے اس کے تعلق سے ہمارے قرآن کا اور ہماری حدیث کا کیا فیصلہ ہوگا۔ جو میرے صحابہ کرام کو برا کہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اتنا ہی کافی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی فرمایا فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کی رضا کے پابند ہیں، اللہ نے جو کہا وہ کرتے ہیں، اللہ نے جس سے روکا رک جاتے ہیں، اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے جو کہا وہ کرتے ہیں، بس اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ یہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو نماز پڑھی ہے نا، نماز پڑھنے کے بعد آپ یہاں موجود ہیں نا، تو فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جس جگہ نماز پڑھے اور پھر اسی جگہ بیٹھا رہے، آپ کہیں گے ہم وہاں نہیں بیٹھے، مطلب مسجد میں تو بیٹھے ہیں نا، اور تھوڑا بہت ہٹنا بھی وہ علم کی خاطر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہٹنے کا مطلب ہے کہ چلا نہ جائے مسجد سے۔ تو اب آپ مسجد میں جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں بیٹھے ہوئے، تھوڑا بہت ہٹے بھی تو علم کی خاطر ہٹے، تو فرشتے آپ کے لیے اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو ساری نیکیاں کرے لیکن صحابہ کرام کو برا کہے تو فرشتے اس کے لیے لعنت کی بد دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔
تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیتا ہے۔ والملائکۃ، فرشتے بھی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے کہ کون کس لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے کہ کون کس لائق ہے۔ فرشتے مومنین کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ نے نماز پڑھی، یا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار دعا علم میں ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، ان کو برا بولتا ہے، فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ کون کس لائق ہے اور آپ کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ نیک آدمی ہے، فرشتوں کی دعائیں اس کے لیے ہیں۔ اللہ بچائے، ایسا آدمی ہے تو فرشتوں کی بد دعائیں ہیں اس کے لیے۔ گویا فرشتے بھی صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے کہ جبرائیل مجھ سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو۔ جبرائیل محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل فرشتوں سے پورے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس بندے کو زمین میں بھی مقبول اور محبوب بنا دیا جاتا ہے، یعنی اچھے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب صحابہ کرام گویا اچھے ہیں کہ فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ صحابہ کرام سے نفرت کرے، بغض رکھے، ان کو برا کہے، تو فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر فرشتے ایسے بندے کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی وہ بد دعا بھی لعنت والی بد دعا ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ سخت بد دعا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہاں تک بس نہیں ہوا، بلکہ ابھی آگے اور ہے، اور وہ آگے کیا ہے؟ والناس اجمعین، تمام مخلوق، تمام لوگوں کی بھی اس کے لیے بد دعا ہوتی ہے۔ اب آپ بس ذرا یہ اندازہ لگائیے کہ جس آدمی کے لیے تمام لوگ بد دعائیں کریں، فرشتے اوپر، اور آگے فرشتوں کی دعا یا بد دعا رد تو نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے لیے ہے، تمام لوگ بد دعا کر رہے ہیں، فرشتے بد دعا کر رہے ہیں، اور یہاں تک بھی بس نہیں ہوا، بلکہ آگے کیا معاملہ آیا؟ اللہ پاک اپنی امان میں رکھے، آگے کا معاملہ تو سب سے زیادہ سخت ہے، اللہ عز و جل کا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور پھینک دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حق سمجھنا، ان کے لیے اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو بالکل پاک صاف رکھنا، ان کو ہر معاملے میں اپنے سے اچھا سمجھنا، ہر بات میں اپنے سے ان کو بہت زیادہ اونچا، اشرف، افضل، خیر سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی صحابی سے بغض رکھتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، برا بولتا ہے، یا کم از کم دل میں ان کے لیے برائی رکھتا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کی رحمت کا وہ حقدار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اللہ عز و جل کی رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی محبت اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان کا طور طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، سارا کا سارا خیر ان میں جمع ہے۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ کو خیر پر رکھے، آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے۔ سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے؟ تو لعنت تو پورا دو چار خطبے ہو جائیں گے، وہ جیسے کہ ان میں سے ایک جان لیجیے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ مرد جو عورتوں کی طرح کپڑے پہنتا ہے یا طور طریقہ چال چلن کرتا ہے، کان میں بالی لٹکاتے ہیں، بہت سے مرد دیکھا آپ نے کان میں بالیاں لٹکاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی خرافات ہیں جو مردوں کے بارے میں سنا، وہ بھی اپنی بھویں بنانے لگے، آپ نے دیکھا سنا، مرد اپنی یہ بھویں بنانے لگے۔ تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا، جو مرد عورتوں کی طرح سے حلیہ کپڑے وغیرہ اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ جو عورت مردوں کی طرح حلیہ چال ڈھال طور طریقہ اختیار کرتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اللہ محفوظ رکھے ہم کو اور آپ کو، ایسے تو بہت سے کام ہیں، کافی اللہ محفوظ رکھے، جو بھی ان میں سے ایک ہی ہے، واللہ اعلم۔ گھر میں سوتا ہے کہ مرد کی چپل وہ گھر کی بات ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں رہتے ہیں، اب ہم کو مثلاً ٹوائلٹ باتھ روم کے لیے جانا ہے، تو آپ نے ان کی چپل پہن لی، انہوں نے آپ کی چپل پہن لی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
نہیں وہ اختیار کرنا ہے کہ اب جیسے مثلا مردوں کا جو لباس ہے وہ عورت پہن کر گھومے پھرے، یا عورت کا لباس ہے وہ مرد پہن کر گھومے پھرے، یا عورتیں جس طرح سے بناؤ سنگھار کرتی ہیں مرد وہ کرنے لگ جائے، یا عورتوں کے جس طرح سے چہرے وغیرہ ہوتے ہیں مرد ویسے ہی بنانے لگ جائے، تو پھر یہ حرام ہے اور یہ لعنت کے زمرے میں آتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ گھر میں ہے چپل آپ نے ان کی پہن لی، تولیہ آپ نے ان کا استعمال کر لیا، اور اس سے تو کوئی بات نہیں۔ شیخ کا آپ نے ابھی بات کی کہ وہ صحابہ جو ہے ہر چیز میں، یہ مثلا جیسے علم کی بات ہوئی تو مجموعی طور پر بات ہے، جی مجموعی طور پر، مجموعی طور پر صحابہ کرام سب سے بہتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ دیکھیے اب سوال یہ ہے کہ کوئی ایک عالم ہے، اس کا بڑا نام ہے، لوگ اس کے پیروکار بھی بہت سے ہیں، اگر وہ صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے، ان کو برا، نعوذ باللہ، منافق تو بہت اونچا لفظ ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے، بولتا ہے یا صحابہ کرام کے بارے میں اور بھی حفوات بکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے، آسان بات نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس کی اچھی باتیں لے سکتے ہیں؟ جی نہیں، جی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ اور اچھی باتیں بتانے والے سب مر گئے کہ اسی خبیث کی باتوں کی ہم کو ضرورت پڑ گئی۔ اور یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ ہمیشہ یاد رکھنا، کیا ہے وہ بات؟ وہ بات یہ ہے میرے بھائیو، اللہ مجھ کو اور آپ کو ہدایت دے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثلا میں نام لوں، ایک ہے مرزا پلمبر، جانتے ہوں گے آپ لوگ، ہے نا، نام لیتا ہوں میں، اللہ مجھ کو معاف کرے اگر غلط ہوں۔ ایسی ایک ہے اسرار احمد، مشہور ہے بہت، ایسے اور بھی بہت سے خرافاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا عقیدہ ایسا ہے، وہ اسرار احمد کا عقیدہ بہت خراب ہے، معلوم آپ کو؟ اگر بھائی یہ بتائیے اللہ ہر جگہ ہر چیز میں تو بچا کیا پھر؟ اب اگر اللہ ہر جگہ ہے اور ہر چیز میں تو بچا کیا؟ کچھ نہیں بچا، سب معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ ہر چیز میں ہر جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ وہ بہت اوپر ہے، بہت بلند ہے، عرش کے اوپر ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ، بہت اوپر ہے، وہ عرش کے اوپر ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا ایسے ہی پلمبر، آپ پائیں گے کہ سوائے رافضیت اور شیعیت کے کچھ نہیں ہے۔ ہم اتنے زیادہ جو صحابہ کرام پر درس دے رہے ہیں، آپ ملا کر دیکھ لیجئے کہ بالکل آپ کو فرق ملے گا۔ تو ایک وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بہت سی اچھی باتیں بھی بتاتا ہے، تو ہم ان لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، اچھا لگتا ہے، ان کی اچھی باتیں ہم لیں گے اور بری باتوں سے ہم بچ جائیں گے، تو یہ سمجھ لیجیے شیطان نے آپ کے لیے راستہ کھول دیا۔ آپ اتنے اونچے ہو گئے، کیا آپ فرق کریں گے اچھے اور برے میں؟ آپ کے پاس مائکروسکوپ ہے کیا؟ پتہ چلے گا نہیں خون بالکل فلٹر ہے، صاف ہے، اور نہیں اس میں کوئی بیماری ہے، اس میں ڈائبٹیز ہے، آپ کو پتہ چلے گا؟ تو یہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے نہیں بہت اچھا اسپیکر ہے، اچھا بولتا ہے، اس کی میں نے 15 تقریریں سنی، اتنا اچھا بولا اس نے، فلاں ٹاپک پر فلاں ٹاپک پر فلاں ٹاپک پر۔ بھیا وہ جو 15 تقریریں سنی نا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو 16ویں سنیں گے نا، وہیں سے آپ کے لیے گمراہی شروع ہو جائے گی۔ آپ کیسے فرق کریں گے، کیسے تمیز کریں گے؟ کیا آپ علم کے اتنے اونچے معیار پر ہو گئے کہ آپ لوگوں کی کہی گئی صحیح بات اور غلط بات میں تفریق کر لیں گے؟ اتنا زیادہ آپ کو پتہ چل گیا؟ ہو سکتا ہے وہ بندہ کوئی صحیح بات بولے، کوئی حوالہ نہ دے، کوئی غلط بات بولے اور اس کو قرآن سے ثابت کر کے بتائے، تو پھر ہمارے یہاں تو لوگ قرآن 11ویں ثابت کرتے قرآن سے، معلوم آپ کو؟ 11ویں ثابت کہاں سے کرتے؟ قرآن سے کرتے۔ تو پھر اب ہمارے جیسا آدمی، ارے ہاں قرآن میں، ارے مولانا نے بولے نا قرآن میں 11ویں ہے، تو پھر آپ کیسے پتا پائیں گے کہ وہ کس طرح سے آپ کے دل میں، دماغ میں بدعقیدگی ڈال رہے ہیں، صحابہ کرام کی یا اچھے لوگوں کی نفرت ڈال رہے ہیں، قرآن اور سنت سے وہ آپ کو دھیرے دھیرے دور لے کر جا رہے ہیں؟ یہ آپ سمجھ نہیں پاتے، بس آپ سمجھتے ہیں وہ اچھا بول رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا وہ کیا غلط بول رہا ہے؟ کیسے آپ اس کے اچھے اور برے میں تمیز کریں گے اور پھر اس کے اچھے کو لیں گے اور برے سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ جی نہیں، ہرگز ایسا مت کیجئے، ان کی کوئی بات مت سنیے۔ اللہ عز و جل نے آپ کے لیے آپ کے اچھے علماء ہیں، آپ ان لوگوں کو سنیے، ان علماء سے آپ رابطہ مضبوط رکھیے۔ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔